अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चौधरी दी बैठक के साथ आपका मेज़बान नदीम चौधरी हाजिर है। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म, टीवी, थिएटर, मतलब गर्ज ये कि इंडस्ट्री का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया और वहाँ पे अपना लोहा नहीं मनवाया। तो थिएटर इंडस्ट्री के ख़ास तौर पर सीनियर तरीन और कामयाब तरीन राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नदीम साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है? हाल तो आपके सामने है, हाल कोरोना हुआ दुनिया भर में, और बड़ा दुख होता है कि जनरल पब्लिक, जहाँ आम लोग जो हैं वो इतनी मुश्किल में है, परेशानी में है, रोज़गार के हवाले से, इस बीमारी के हवाले से, अपने फैमिलियों को चलाने के हवाले से, वहाँ फ़नकार जो है वो भी ज़्यादा तक, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा तकलीफ में है, ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि थिएटर, टेलीविज़न, फिल्म, सारा काम बंद है। तो आपने हाल पूछा है तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको हाल बताऊं। चलें, हाल तो मैं इसी बात पे मैं आ जाता हूँ कि पिछले 1-1.5 महीने से, मतलब उससे पहले तो आप लोग बड़ा सब्र करके बैठे रहे, लेकिन अब आप हुकूमती सतह पर भी आप मिल रहे हैं, आप अवामी सतह पर भी जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, एहतजाज, इसका कुछ फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? किसी के कान पे जूं रेंग रही है? देखें जी, गुजारिश ये है कि वो हम छोटे होते थे तो तब से ये सुनते आए हैं कि बगैर रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती। तो बच्चा भी चाहे बच्चा होता है वो उस वक्त तक नहीं रोता जब तक वो भूख से बिलबिलाता नहीं है। तो हम तो फिर तगड़े हैं माशाल्लाह, और अपनी अपनी जगह पर सब जवान हैं, और अपनी अपनी जगह पर सारे लोग हौसलामंद हैं, और हमें ये पता है कि इंटरनेशनल लेवल का प्रॉब्लम है ये, और इसमें हर गवर्नमेंट जो है वो परेशान है, हुकूमती लेवल पर भी लोग परेशान हैं, मगर सलूशन कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसके लिए हुकूमत बाकी इदारों के लिए सोच रही है, तो शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए हुकूमत कुछ नहीं सोच रही, हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। यानी ये वो माँ है जो रोते हुए बच्चे को देख के भी दूध नहीं दे रही? ये वो माँ है जो रोते हुए बच्चों में से देख रही है कि कौन सा जो है वो जायज़ है और किसको हमने नाजायज़ समझना है। तो वो शोबिज़ से रिलेटेड जो लोग हैं वो उनको नाजायज़ औलाद समझा जा रहा है, और हम फिर भी हुकूमत को माँ का दर्जा दे रहे हैं, हुकूमत को माँ बाप का दर्जा दे रहे हैं, जो वतन अजीज़ में अपनी आवाम का ख्याल। मैंने तो सुना था कि पुराने दौर में जब खुलफाए राशिदीन का वक्त हुआ करता था, बादशाह हुआ करती थी, तो जब बादशाह को या खलीफा को पता चलता था कि फ़लाँ शहर के फ़लाँ गली में, फ़लाँ इलाके में एक शख्स भूखा सोया, तो वो सारी रात अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर रोकर माफ़ी मांगता था कि मेरी हुकूमत में एक शख्स भूखा सोया है। और आज सैकड़ों फ़नकार बेरोज़गार हैं, भूखे सोते हैं, और इसके बावजूद हुकूमत सुख की नींद सोती है। तो हम चीख रहे हैं, रो रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और अपना हक़ जो है वो मांग रहे हैं। तो मांगते रहेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो यूँ समझेंगे कि हम पाकिस्तान में रह कर भी अभी तक आज़ाद नहीं हुए। अच्छा, पिछले दिनों में आपकी एक साथी आर्टिस्ट आलिया चौधरी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे शोर रहा, तो उस हवाले से क्या हुकूमती सतह पर या आप लोगों की अपनी सतह पर उसकी कुछ इमदाद का, कुछ उसके हालात बेहतर करने का सिलसिला किया गया? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त में जब 5 महीने हो गए हैं और आर्टिस्ट बेरोज़गार है, और आर्टिस्ट कोई और काम दुनिया का नहीं कर सकता, वो रोटी खाने के लिए आबादार है, तो उस बेचारी के भाई को जो है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि जिस्म में, चेहरे में, गर्दन में सुराख हो गए हैं, उससे मतलब शुगर की वजह से कोई कैंसर टाइप के मामला, और उस पर इतना पैसा लग रहा है, तो वो बेचारी कहाँ जाए? वो बेचारी घर का किराया नहीं दे सकी, 4 महीने 5 महीने। मालिक मकान उन्होंने सामान उठाकर बाहर रख दिया। अब उनको कोई गिला नहीं कर सकते मालिक मकान को भी, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया कि इस घर का किराया आएगा, मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा, तो बेचारे ने उन्होंने भी कोई और सिलसिला। वो जब सड़क पर आ गई, झुग्गियों में जाके रह रही है। ये फनकार पाकिस्तान में इंतहाई तकलीफ और दुख की बात ये है, इंतहाई तकलीफ दे बात यह है, शर्म से डूब मरने वाली बात है हुक्मरानों के लिए कि पाकिस्तान का फनकार भूख, नंग, अफलास और बीमारी से तंग आकर झुग्गियों में रहने पर मजबूर हो गया है। झुग्गियों में रह रही है वो लड़की, उसको घर से निकाल दिया गया है, और हुकूमत खामोश है, मज़े से महलों में रह रही है।
آپ امداد کی بات کرتی ہیں، کسی حکومتی نمائندے نے جا کر اس سے پوچھا تک نہیں کہ کیا ہوا؟ فنکاروں نے ساتھ دیا. فنکار اس حال میں ہیں کہ وہ بیچارے اپنا نہیں بوجھ اٹھا سکتے، انہوں نے جو کچھ ہو سکا، اور مخیر حضرات، دوست، فنکاروں سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے پاکستان سے باہر کے دوستوں نے اس کی بھرپور سپورٹ کی ہے. اللہ اس کے بھائی کو صحت تندرستی دے. اب اس کے بھائی کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ قدرے بہتر بھی ہے اور اس کے حالات بھی بہتر ہیں. حکومت نے کوئی توجہ، حکومت کی طرف سے کوئی توجہ نہیں. اچھا چلیں، اب میں مطلب یہ کرونا اور یہ تو چل رہا ہے جی. آج کل سوشل میڈیا پر جو فنکار ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایپس پر وہ کام کر رہے ہیں. میں اب یہی کہوں گا کہ دے آر ورکنگ، وہ ان کی جاب ہے. بالکل جاب ہے. لیکن اس حوالے سے 2-3 نقطۂ نظر سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں کر رہے، یہ اپنی جو ہے وہ ساری کریڈیبلٹی کھو رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مطلب اب گھر بھی تو چلانا ہے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ آمدنی کا سورس بنا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کیونکہ اس وقت آلموسٹ تھیٹر انڈسٹری تو پوری کی پوری جو ہے وہ تقریباً وہ مختلف ایپس پر موجود ہے. آپ خود بھی مطلب بیگو پہ کر رہے ہیں اور کافی آرٹسٹ آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں بیگو لائف پر. تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ جو ایپس کے اوپر لائیو چیٹنگ میں تو اس سے کیا فائدہ اور کیا نقصان؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حکومت جب فنکار کی کوئی سپورٹ نہیں کرے گی تو انہیں کچھ کھانے کو چاہیے، انہیں اپنی فیملی کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو یہ جو نیٹ پر ایپس موجود ہیں، وہ فنکاروں نے اس ایپس کا سہارا لیا. وہ فنکار وہاں جاب کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، 10-10 12-12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں. انہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ خدا نہ خواستہ وہ ان ایپس پر بیٹھ کر کوئی ولگیرٹی نہیں کر رہے، ان ایپس پر بیٹھ کر کوئی ننگا پن نہیں کر رہے. پھر وہ فنکار ہیں، وہاں پر ایپس پر بیٹھ کر ان کو فنکار ہونے کا کیا کہتے ہیں ریٹرن مل رہا ہے، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر اپنا فن نہیں بیچ رہے. صحیح. وہ فن اپنا دکھائیں گے تھیٹروں پر، کیمرے کے سامنے، فلم پر، ٹی وی میں، سمجھ رہے ہیں. وہ وہاں پر بیٹھے کچھ گیمز ہیں، وہ گیمز کھیل رہے ہیں. پبلک ان میں صرف اس لیے انٹرسٹ لے رہی ہے کہ یہ گیمز کھیلنے والے پاکستان کے نامور فنکار ہیں، نامور کھلاڑی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، نامور شخصیات ہے. تو وہ پبلک ان میں انوالو ہو رہی ہے، پبلک ان کو سینڈنگ کر رہی ہے، پبلک ان کو سپورٹ کر رہی ہے، جس سے ان کا چولہا جل رہا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اس میں نقصان ہے فنکار کا، میں اس بات کو نہیں مانتا. میں اس لیے نہیں مانتا کہ فنکار اگر اپنے مطلب اپنا فن وہاں دکھا رہا ہے، وہاں پرفارم کر رہا ہے اور وہاں پرفارمنسز دکھا کے اپنے فن کو ضائع کر رہا ہے، تو پھر تو میں کہوں گا نقصان ہے. فنکار تو وہاں بیٹھا اپنے حصے کی اب تک جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی داد وصول کر رہا ہے. وہاں پتہ چل رہا ہے ان ایپس پر کہ اب تک اس نے کیا کھویا، کیا پایا، اب اس کو عوام کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے. جیسے تھیٹر کھولیں گے یہ فنکار تھیٹروں کی رنگینیوں کا حصہ بن جائیں گے، فلم کا حصہ بن جائیں گے، ٹی وی کا حصہ بن جائیں گے. وہاں پر وہ اپنی پرفارمنس پیش کریں گے، لوگ ٹکٹ لیں گے، دیکھیں گے. ایسا کوئی پرابلم نہیں. سنا ہے رات آپ نے ایک ایپ کے اوپر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے؟ نہیں، کوئی مطلب میرا خیال ہے یہ تو ایک گیم ہے. گیم ہے، مطلب اس گیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. بیگو لائف پر ایز ہوسٹ جو ہے نا وہ میں ورک کر رہا ہوں. تو رات کو وہاں میرا آفیشیل پی کے تھا اور بڑا مطلب میرا خیال میں اتنا ہی کہنا کافی اس حوالے سے کہ وہ ایک بڑا مقابلہ تھا، بڑا کمپٹیشن تھا اور میں نے بڑے اچھے نمبر سے وہ کمپٹیشن جیتا ہے. ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہمارے پاس بھی وقت تھوڑا ہے تو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا، ماشاء اللہ بڑا کامیاب. تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا، پبلک ریسپانس کیسا رہا اور اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ بہت سارا کام میں تھیٹر کرتا ہوں، زیادہ تر ٹی وی بھی کرتا ہوں، فلم بھی، لیکن سب دوستوں کو پتہ ہے کہ میری وجہ مقبولیت یا وجہ پہچان جو ہے وہ تھیٹر ہے اور میں زیادہ تر تھیٹر کرتا ہوں. بہت سارا کام ایسا ہوتا ہے جو تھیٹر پر پبلک کو نہیں دکھا ہے. تھیٹر پر آپ پبلک کو ڈرامہ دکھا سکتے ہیں، اچھی کہانی دکھا سکتے ہیں، اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، مگر پبلک اپنے جن فنکاروں کو چاہتی ہے ان کی نجی اور فنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے. وہ کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کیسے کھاتے پیتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کس کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے، کس کے ساتھ ان کی صلح ہے، تھیٹر کے بیک سٹیج جو ہے وہ ان کے معاملات کے. تو یہ ساری چیزیں مطلب پبلک اویئرنیس کے لیے وہ ایک واحد ذریعہ ہے یوٹیوب چینل. اور یوٹیوب چینل جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم تھیٹر ٹی وی پر نہیں دکھا سکتے ہم وہاں دکھاتے ہیں.
ٹاک شوز ہیں میرے، کامیڈی پروگرامز ہیں، اور بڑا اچھا جا رہا ہے، ڈاکٹر اجمل ٹی وی کے نام سے وہ چینل ہے. تو اس پر جو ہے پبلک اس میں انٹرسٹ لیتی ہے، اور اس میں آرٹسٹ کو بھی یہ بینیفٹ ہے کہ آرٹسٹ کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور پبلک کو یہ بینیفٹ ہے کہ پبلک جو کچھ جاننا چاہتی ہے مناسب، وہ معلومات ان کو وہاں سے مل جاتی ہے. اب آخر میں آپ فنکاروں کی طرف سے حکومت کو کوئی جو ہے ریکویسٹ یا کوئی پیغام؟ نہیں جی، میں جو کچھ اس سال کرونا وائرس کی وجہ، دیکھیں میری بات سنیں، کرونا اگر ساری زندگی ختم نہیں ہوتا تو یہ تھیٹروں کو ساری زندگی بند رکھیں گے، فلم ٹی وی کو بند رکھیں گے؟ یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے. اس کی ایس او پیز بنا کر تھیٹروں کو کھولنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں میں خوشی کی لہر آئے، لوگ انٹرٹین ہو. دیکھیں جی، وائٹل فورس، قوت حیات، وہ انسان کے پاس موجود ہوگی تو وہ دنیا کی ہر تکلیف، ہر مصائب، ہر بیماری کا مقابلہ کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرٹینمنٹ سے انسان کو انرجی ملتی ہے، وہ انرجی لے گا تو اس کے اندر طاقت آئے گی، تو وہ دنیا کی مصائب اور بیماریوں کا مقابلہ کرے گا. اس طرف حکومت جا ہی نہیں رہی. اور فنکار بھوکے مرنے کو آگے ہیں. فنکار میری ذات کا حصہ ہیں، میری زندگی کا حصہ ہیں. فنکاروں کا یہ حال کر دیا اس گورنمنٹ نے، نہ تو اس کے لیے کوئی پیغام ہے، نہ اسے کوئی ریکویسٹ ہے. پیغام بھی میرے خدا کے لیے دعا کی صورت میں، ریکویسٹ بھی دعا کی صورت میں خدا کے لیے. اور فنکاروں کا نگہبان بھی خدا ہے، یہ حکومت نہیں ہے. ہم نے اس پر بالکل کسی قسم کی آس امید چھوڑ دی ہے. ہمارا اللہ ہی ہمیں اسٹیبل کرے گا انشاءاللہ. جی تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اجمل کی باتیں سنی. چودھری دی بیٹھک میں آج کے لیے اتنا ہی. پھر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.